نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربیع الاول سیرت سیریز کے لیکچر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ لیکچر 1 میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج کے اس لیکچر میں بیان میں انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن، آپ کا حلیہ مبارک کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی مومن کا ایمان اپنے کمال درجہ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی میں ظاہری اور باطنی کمالات ہر شخص سے بڑھ کر ہیں۔ اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام میں کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، لیکن پوری کائنات میں سب سے زیادہ ظاہری اور باطنی خوبیاں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہیں، اور اس خوبی کے ساتھ آپ میں بدیت کر دیے گئے ہیں کہ ظاہری اوصاف کا جمال و کمال عظمت باطن کا آئینہ دار بن گیا ہے۔ اسی کو جمع الوسائل میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ ان کی شمائل کی شرح ہے، صفحہ نمبر 9 میں ذکر کیا ہے کہ من تمام ایمان به اعتقاد انه لم يجتمع في بدن آدمی من المحاسن الظاہرہ الدالہ على محاسنه الباطنہ مجتمع في بدنه صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کامل محبت رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری حسن و جمال جن ہستیوں کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے وہ کون ہیں؟ آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ کی شان کے اگر ان پر غور کیا جائے تو 2 کیٹیگریز، 2 قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ بولے 2 قسمیں۔ ایک تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، عظمت، وقار، روب، دبدبے وغیرہ کی وجہ سے کبھی بھی نظر بھر کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کرنے کی ہمت بھی نہ کر پائے۔ اللہ کے نبی کا ایسا روب تھا کہ وہ اس حلیہ کو بیان کر سکیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 321 میں فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہ تھا، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ VIP پرسنالٹی اگر میری نظر میں تھی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر مجھ سے آپ کے حلیہ کا پوچھا جائے تو میں نہیں بتا سکوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی عظمت اور ادب کی وجہ سے آپ کو آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہ تھا، آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہ تھا۔ اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوں۔ ایک تو یہ جماعت ہے صحابہ کرام کی، اور واقعی ایسے ہوتا ہے، ہمارے شیخ ہیں جب ہم ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کبھی یہ کیفیت بنتی ہے کہ ہم کس قابل کے اپنے شیخ کی زیارت کر سکیں، جو متبع سنت ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ جیسے کہتے ہیں آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی نات کہاں۔ ہماری کیا شان ہے؟ من کجا تو کجا۔ آپ نے یہ چیزیں آج نعت وغیرہ یہ کلام سنے،
ایک تو صحابہ کرام اس کیٹیگری کے تھے، اللہ کے رسول کی عظمت اور روح دبدبہ اتنا عظمت والا تھا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے۔ اور مبارک جماعت قدسیہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی دوسری قسم وہ ہے جنہوں نے محبت و عقیدت میں اپنی محبوب ہستی کا ایسا دیدار کیا کہ آپ کی کیفیات تک کو الفاظ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی، آپ کی جو کیفیات ہیں ان کو الفاظ کا رخ پہنایا، الفاظ میں شکل دی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی کما حق تعبیر کرنا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا جمال دیا تھا، جیسا کہ علامہ زرخانی نے اپنی شرح المواہب اللدنیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 241 میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال مکمل طور پر ہم پر ظاہر نہیں ہوا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن و جمال ہم پر ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا نظارہ کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتی۔ یعنی دنیا میں صرف انسانی بصارت کی طاقت کے مطابق آپ کا حسن ظاہر ہوا، مکمل حسن اللہ کے محبوب کا تو ظاہر ہی نہیں ہوا۔ ایسے کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن دیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کچھ صحابہ کرام وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی شخصیت، پرسنالٹی اور آپ کے اندر جمال کو، جلال کو اور آپ کے وجود میں جو ایک روب ہے، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ میرا روب دور تک جاتا ہے، تو اس روب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، وہ دل سے محبت بڑی تھی لیکن دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کچھ صحابہ کرام وہ ہیں سبحان اللہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے، اور ان حلیہ بیان کرنے والے صحابہ کرام کی جب ہم سیرت دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حسن و جمال، تو جو شخص یکا یک آپ کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ فرسٹ امپریشن، اول وہلہ میں دیکھنے والا روب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا۔ اول تو جمال اور خوبصورتی کے اس اعتبار سے بھی روب تھا، دوسرا اس کے ساتھ جب کمالات میں اضافہ ہو جاتا تو اور روب کا کیا پوچھنا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں ان میں روب بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ جو شخص پہچان کر میل جول کرتا تھا وہ آپ کے اخلاق کریمانہ، اوصاف جمیلہ ان کا قائل ہو جاتا تھا، آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ کا حلیہ بیان کرنے والے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با جمال با کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اپنی ہمت، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی ایبیلٹی کے مطابق، اپنی ایمانی کیفیت اس کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان فرمایا ہے، اس میں سے کچھ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان جب کسی کو آبزرو کرتا ہے تو اس کی ہائٹ کی طرف نظر جاتی ہے کہ اس کا قد مبارک قد کیسا ہے۔ حضرت یوسف بن مازن سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین، سبحان اللہ، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمائیے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا سب کہہ دو کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی، اتنی شان والے علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دراز قد نہیں تھے، ہائٹ بہت زیادہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانے درجے سے تھوڑا سا زیادہ تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ معجزہ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ان میں سب سے نمایاں نظر آتے، سب سے نمایاں نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ سب میں یونیک ہوتے، ممتاز ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، بدن مبارک کیسا تھا؟ آپ کا سر مبارک تناسب کے ساتھ کچھ بڑا تھا، بالکل چھوٹے سر والے نہیں تھے، اور بدن مبارک پر سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ اس کے علاوہ دونوں چھاتیوں پیٹ بالوں سے خالی تھا، دونوں چھاتیاں بھی پیٹ بھی بالوں سے خالی تھا۔ البتہ دونوں بازو، یہ بازو ہیں ادھر، یہ اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، اور بدن مبارک تو ایسے جیسے کوئی پہلوان آدمی ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی کا بدن ایسے مضبوط بدن تھا، ڈھیلا ڈالا بدن نہیں تھا، اور لٹکا ہوا جسم نہیں تھا اللہ کے نبی کا۔ بدن کے اعضاء انتہائی خوبصورت تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل النبوہ کتاب لکھی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، حدیث نمبر 241 میں امام بہقی نقل فرماتے ہیں کہ آپ کا رنگ گورا، سرخ و سفید، کہہ دو سبحان اللہ، چمکدار اور انتہائی خوبصورت چمکدار اور کھلتا ہوا تھا، بجھا ہوا چہرہ نہیں تھا، کھلا ہوا چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ایسے سفید اور چمکدار تھا جیسے چاندی سے ڈھالا گیا، سفید، سبحان اللہ۔ چہرہ مبارک کیسا تھا؟ بالکل گول بھی نہیں تھا، بلکہ تھوڑی سی گلائی تھی۔ چہرہ مبارک کیسا تھا؟ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ نہیں، بلکہ چاند کی طرح چمکدار تھا۔ اور یہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3636 میں ہے، پیشانی مبارک کشادہ تھی، اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے ساتھ، سبحان اللہ، شمائل ترمذی میں آئی ہے، وہ تو اس کے لیے الگ سے ایک کلپ بنانے کی ضرورت ہے کہ حضرت براء ابن عازب نے کیسے حضور کا چہرہ ذکر کیا۔ بار کیا داڑھی مبارک گنجان اور بھرپور تھی، بڑی ہوئی داڑھی تھی، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ کچھ فراخ تھے، بالکل چھوٹا نہیں فراخ تھا، اور یہ فصیح فرد کی نشانی ہے۔ اور آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سبحان اللہ سیاہ تر تھیں، اور پلکیں جو ہوتی ہیں یہ والی پلکیں تو یہ پلکیں بالکل چھوٹی نہیں تھی بلکہ تھوڑی سی، یہ پلکیں آپ کی طرح بڑی بڑی پلکیں خوبصورت لگتی ہیں، اور آنکھوں کا شفاف تناسب کے ساتھ سفیدی میں سرخ دھاریاں بھی تھیں، ایک کالا حصہ ہے سفید، سرخ دھاری تھوڑی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات فرماتے تو بقدر ضرورت دیکھتے اور حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچی فرماتے، آنکھیں نیچی۔ یہ سنت ہمیں سے اپنانا چاہیے، اور نوجوان نسل کے لیے بالخصوص آپ جب کسی ابو سے بات کر رہے ہیں، امی سے بات کر رہے ہیں، استاد سے بات کر رہے ہیں، کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں، تھوڑا سا دیکھ لیں، لیکن جب وہ دیکھیں نظریں چکا لیں، یہ حیا کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تو یوں فرماتے مجھے اس بات کی اس ذات نے خبر دی جن کی پلکیں لمبی لمبی تھیں، جن کے دونوں پہلو سفید تھے، جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی یہ نہیں کہ صرف گردن پھیری اور کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ دوسروں کے ساتھ لاپرواہی کی نشانی ہے، اور بعض اوقات یہ متکبرانہ حالت ہوتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جب رخ پھیرتے تو پورا پھیرتے ہیں۔ ان جیسا حسین و خلیق اخلاق والا
نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا، نہ کبھی دیکھ سکے گا۔ ہاں کیا حال ہے، ٹھیک ہی میں، طبیعت ٹھیک ہے، ایسے کدھر کیا حال ہے، ٹھیک ہو، ایسے نہیں کیا اللہ کے نبی نے، ہاں بھی کیا حال ہے، ایسے 2 انگلیاں دے دی، ہاں کیا حال ہے، اسے سلام کر رہے ہیں، ہاتھ ادھر کیا ہوا ہے اور سینہ ادھر نہیں، آپ نے اگر ادھر والے بندے کو سلام کرنا ہے تو اس کی طرف اپنا سینہ پورا ادھر کریں، اس کو توجہ دیں۔ اور یہ بات ہم نے اپنے استاد حضرت مفتی عبدالرؤف فتروی صاحب نے بہت دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد جی کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہم نے ان سے مسلم شریف پڑھی ہے، تو یہ سنت ہے، ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ اپنائیں گے نا سب، جہاں تک آواز جا رہی ہے اس سنت کو اپنائیں۔ معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی جب بات کرتے تو توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے۔ اچھا سننے والے ہی اچھا بولنے والے ہوتے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا سنوانا چاہتا ہے، دوسرے کی کوئی سننا نہیں چاہتا۔ اور کوئی آدمی اگر عمر میں کم ہے یا رینک اور درجے میں کم ہے تو اس سے منہ ادھر اور ہاتھ ادھر ایسے ملتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو دیکھیں اور اپنا سینہ بھی اس کی طرف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک۔ آپ کے بال مبارک کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، تھوڑے سے گھنگریالے تھے، تھوڑے سے، زیادہ نہیں۔ سر اور داڑھی کے کالے سیاہ اور گھنے بال تھے، سر میں بھی اور داڑھی میں بھی۔ نہ بہت زیادہ گھنگریالے بال تھے، بالکل گھنگریالے، نہ بالکل سیدھے۔ اگر بالوں میں اتفاقاً مانگ نکل جاتی تو مانگ رہنے دیتے، مانگ سیدھ جب سرے کی جاتے، وہ مانگ نکل جاتی تو رہنے دیتے، ورنہ آپ مانگ چھوڑ دیتے تھے، بس بالوں کو کنگا کیا، پیچھے جانے دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے، جب بھی نکالتے تو ہمیشہ درمیان سے نکالتے۔ یہ سنت اس عاجز کے مشاہدے کے مطابق تقریباً 90% امت اس سنت کو چھوڑ چکی ہے۔ کہ اللہ کے نبی کی سنت کون کون اپنائے گا؟ سب اپنائے، کون کون؟ ہاں جی میں اپناؤں گا۔ مانگ درمیان سے نکالیں گے ہم، مانگ آج ادھر سے نکالتے ہیں، کبھی ادھر سے نکالتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مانگ درمیان سے نکالتے تھے۔ یہ سنت، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، کوشش کریں گے نا سب؟ ہاں، جب بھی مانگ نکالیں، سیند نکالیں تو درمیان سے، آدھے بار ادھر آدھے ادھر۔ اللہ تعالیٰ ہم پوری امت کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا، صحابہ کرام سنت سمجھ کر اعمال کرتے تھے۔ صحابہ کرام سنت سمجھ کر اعمال کرتے تھے، ہم سنت کہہ کر چھوڑتے ہیں۔ یہ سنت ہے جی، خیر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمیں اللہ کے نبی کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر حسن و جمال کے پیکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ صحابہ کی محبت تو دیکھیے نا، صحابہ کرام کی محبت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تک گن لیے۔ اور آپ نے جو حدیث جیسے ارشاد فرمائی ویسے حدیث میں موجود ہے، ویسے اب انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ یہ ایسے ہوں گے کہ الفاظ 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو، یہ الفاظ بھی محفوظ ہیں۔ شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی، وسطی اور شہادہ، ان کے ملانے کا انداز آج بھی محفوظ ہے۔ امت کو یہ انداز، صحابہ نے یہ بھی پوچھا، اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا۔ اور 10 محرم کو جو احادیث ہیں اس میں بعض ذوق والے ہیں، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی میں، وہ 10 محرم کو جو 10 محرم کو اللہ کے نبی نے حدیث پڑھائی وہ اس طرح پڑھتے ہیں، حدیث تشبیہ، صافحنی بالکف التی صافحت بها شیخا، میرے ساتھ ویسے مصافحہ کرو جیسے اپنے شیخ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی کی ہر ادا صحابہ کرام نے محفوظ فرمائی اور امت تک پہنچائی۔ کتنے عظیم تھے نبی کے صحابہ، آپ کی مقدس جماعت، اللہ کے نبی کے ایک ایک ادا ہم تک پہنچائی، یہاں تک بتا دیا کہ 20 سے کم بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ سفید تھے۔ اور کہاں تھے یہ بھی بتا دیا، کتنے بال تھے اور کہاں تھے۔ یہ سفید بال
कनपटी ये जगह इधर थे दोनों, और रीछ बच्चा ये छोटी सी जगह, दाढ़ी वाली छोटा सा एक रीछ बच्चा यहाँ थे, कुछ यहाँ सफेद थे, कुछ यहाँ, और अब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल आम निकालने वाली जो जगह है ना यहाँ पे सफेद, बस ठीक है, ये जगह, टोटल कितने थे? 20 से कम बाल लगे नबी के सफेद। और ये जो बाल सफेद थे, इन बालों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख हिजाब यानी मेहंदी भी लगाते थे। और ये सारी बातें सही बुखारी हदीस नंबर 7985 में मौजूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मूंछों के बाल दस्त करते थे, खूब बिल्कुल छोटे। तबकात इब्न सअद के अंदर पहली जिल्द में 944 सफ़े पे ये मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्फे रखते थे, बाल मुबारक कभी निस्फ कान तक यहाँ तक, कभी कान की लौ, ये लौ इधर देखें बेटा, नजर आ रही है? ये कान की लौ है, यहाँ तक हुजूर के बाल होते थे, कभी यहाँ तक, कभी यहाँ तक, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कांधे पर पड़ जाते थे, यहाँ पे पड़े रहते थे, इधर पड़े रहते थे। इस वक्त जब आपके बाल यहाँ तक पड़े रहते तो अमूमन आप दोबारा उनको कानों के बराबर कटवा लेते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों से ज्यादा नीचे बाल नहीं आने देते। कभी किसी सफर की वजह से ऐसे हो गया तो हो गया, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन आपके बाल वो गर्दन तक रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भवें फिर बट्टे ये कैसी थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुशादा पेशानी, आपके जो पेशानी थी ना, ये जगह मत्था वो बड़ा था, छोटी सी पेशानी थी, बड़ी सी पेशानी थी हमारे नबी की। और आपके अब्रू, ये जो अब्रू बोलते हैं, ये अब्रू मुबारक कमान की तरह खमदार थे, ऐसे बिल्कुल सीधे नहीं थे, खमदार थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी, अजमत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब्रू थे बारीक पतले थे, लेकिन गुंजान थे, भरे हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अब्रू के दरमियान में बाल नहीं थे, और ये एक रग थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आते तो ये रग जरा इधर से ऐसी सीधी जाहिर हो जाती। ये शमाइल तिरमिज़ी में हदीस नंबर 8 में ये रिवायत मौजूद है। और उसी शमाइल तिरमिज़ी की हदीस नंबर 8 ही में है कि हज़रत हिंद बिन अबी हाला तमीमी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि आपकी नाक मुबारक कैसी, आपके रुखसार कैसे थे, अल्लाह के नबी की गर्दन कैसी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक की नोक की जो नोक है ना, ये कदरे बुलंद थी, नीचे लगी हुई थी, बुलंद थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाक बुलंद थी, इस पर रोशनी थी, नूर छलकता था, नूर जलता। और अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान थी, इब्तिदाअन जो शख्स इस तरह गौर से ना देखता वो समझता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक बुलंद है। रुखसार मुबारक नर्म और हमवार थे, बिल्कुल पिचके हुए रुखसार भी नहीं थे, बहुत ज्यादा उभरे हुए नहीं थे, दरमियाना गला जग वाले थे ये रुखसार। यहां तक सहाबा किराम ने उम्मत तक पहुंचाया, क्या कहें, इसलिए कहते हैं सलाम सलाम सब कहो सहाबा किराम, मैं कहूंगा सलाम सलाम आप कहो सहाबा। एक एक बात पहुंचाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह गर्दन मुबारक नरम और चमकदार थी, कुछ लंबी गर्दन थोड़ी सी। और शमाइल तिरमिज़ी हदीस नंबर 8 में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक कैसे थे? हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आपके होंठ मुबारक अल्लाह ताला के तमाम बंदों से बढ़कर खूबसूरत थे, और खामोशी के वक्त वो और ज्यादा खूबसूरत लगते थे। पंखड़ी नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी, क्या एक एक अदा, ज़ाहिरी हुस्न जमाल। और दांत मुबारक कैसे थे? सहाबा ने ये भी पहुंचाया। सुनन दारमी हदीस नंबर 58 में ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दांतों में कदरे फासला, ये दांत और ये दांत थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो नजर आता कि आपके
سامنے والے دندان مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، ادھر سے نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی الشفا اس کے صفحہ 39 میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے مسکراتے تو دندان مبارک بجلی اور بارش کے اولوں کی طرح چمکتے، اولے دیکھیں بالکل سفید، جب گفتگو فرماتے ایسے دکھائی دیتے جیسے سامنے کے دانت مبارک سے نور نکلتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے، سینہ اور پشت مبارک کیسی تھی؟ تاریخ دمشق جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 362 میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کشادہ تھی، یہ جو پشت ہوتی ہے بالکل چھوٹی نہیں تھی، کشادہ پشت، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر ادھر یہ کیا تھی؟ مہر نبوت تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ بھائی، سارے مہر نبوت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر، اور اس پر ایک اور روایت میں اس پر تھوڑے تھوڑے بال تھے۔ اور اسی مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بار بار کوشش کر رہے تھے، حضور نے وہ کپڑا اپنی قمیص سے اتار لیا، سبحان اللہ، کیونکہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کی مہر نبوت کا تذکرہ تھا۔ اس پر انشاءاللہ کسی دن بات ہوگی کہ دنیا عیسائیت نے کون سی چیزیں اسلام کی وہ مسلمانوں تک نہیں پہنچنے دی، اور تورات میں کیسے تبدیلی ہوئی۔ یہ تو قرآن ہے، پوری دنیا میں ایک ہے، مکہ والا، مدینے والا، پاکستان، ہندوستان، امریکہ، ہالینڈ، پولینڈ، جنوبی افریقہ، برازیل، دنیا کے جتنے ممالک ہیں ہر جگہ پہ قرآن ایک ہی ہے۔ قرآن بولو ایک ہی ہے، سارے قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ تو بارک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار کے، انداز کے کیا کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے چوڑے اور مضبوط تھے، دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ کیا تھا؟ زیادہ تھا۔ کس کی نشانی ہے؟ شجاعت کی نشانی ہے اور سخاوت کی نشانی ہے۔ اور سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی باریک لکیر تھی، سینہ مبارک چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کیسے تھے؟ کہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کیسے تھے؟ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ چوڑی ہتھیلیاں تھیں، اور نہایت نرم، مضبوط اور گوشت سے بھری ہوئی تھی ہتھیلی، گوشت سے بھری۔ یہ قوت اور شجاعت کی علامت۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے چلے، میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ سامنے سے کچھ بچے آئے تو آپ نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ نے رخسار پر، بچوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرا، اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو یوں محسوس کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اسے عطار کی ڈبیا سے نکالا، یعنی ابھی آپ نے سینٹ کی ڈبیا میں یا خوشبو کی ڈبیا میں سے ہاتھ لگایا ہو، اور وہ ہاتھ خوشبو والے میرے رخسار پر لگائے۔ حضور کے پسینے سے بھی خوشبو، حضور کے بدینے سے بھی خوشبو، حب احمد ازل سے ہی سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2339 میں روایت موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک بڑے تھے، بازو بڑے تھے، اور انگلیاں تناسب کے ساتھ بڑی تھی، کلائیاں مبارک دراز تھیں، خوبصورت تراشی ہوئی ایڑیاں جن پر گوشت بہت کم تھا، تلوے قدرے گہرے تھے، چلنے میں عام رفتار سے کچھ تیز تھے، قدم مبارک قوت سے زمین پر اٹھاتے جیسے ہوتا ہے نا پوستیوں کی طرح، پیر گھیل کے ٹوٹے ہوتے، پاؤں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چلنا، یہ سستی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی میں سستی نہیں تھی۔ آپ نے ترغیب دی، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ نوجوانوں کو طاقتور ہونا چاہیے، اپنی صحت کا، فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے، وقت کا تقاضا ہے۔
آج نوجوان اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے, بس موبائل میں لگے ہوئے ہیں یا ایسی اسکرین میں لگے ہوئے ہیں. جو گیمیں جن سے صحت بنتی ہے, سائیکلنگ ہے اور دیگر گیمیں, وہ نوجوان میں کم ہو رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پر بھی عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک کیسی تھی, سبحان اللہ. حضرت ہند بن ابی حالہ تمیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے گہرے تھے, بالکل پاؤں سیدھے ایسے برابر نہیں تھے, بلکہ ان کے درمیان میں دکھاؤ ذرا یہ دیکھو, ان کے درمیان میں یہ جگہ تھوڑی سی یوں تھی, پاؤں بالکل ایسے سیدھے نہیں تھے. اور جن کے پاؤں میں یہ جگہ ذرا زیادہ ہوتی ہے وہ تیز چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہر وصف دیا تھا, ہر خوبی جو کسی میں ممکن ہے کسی انسان میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر خوبیاں بقدر کمال عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک کہتی تھی تو فرماتے ہیں کہ قدمین شریفین ہموار اور نرم تھے اور ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا. کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پاؤں پر تیل لگاتے تھے, سر پر تیل لگاتے تھے. آج نوجوان تیل نہیں لگا ہے, یہ سنت ہے جسے امت چھوڑ چکی. ایک وقت تھا جب ہم اسکول پڑھتے تھے, ہمارے پی ٹی صاحب نا وہ چیک کرتے تھے کہ سر میں تیل لگایا ہوا نہیں لگایا ہوا. ہمیں یاد ہے کہ ہم جو ہے نا یہ ادھر دیکھو نا, سر ہوتا دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ سر ایسے ایسے کرتے تھے کہ تیل ادھر بھی لگ جائے ورنہ پی ٹی صاحب ماریں گے. آج کل صورت حال یہ ہے کہ تیل لگانا یہ فیشن کے خلاف ہو گیا. ملتان سے میں نے ایک بک خریدی تھی الیگزینڈر کی, جوڑوں کا درد. میری والدہ صاحبہ والد صاحب کو تھا, ایک انگریز مصنف نے لکھا, پوری بک کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ انسان کے جسم کو تیل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تیل کی پورے جسم پر تیل کی مالش کرنی مہینے میں ایک مرتبہ کرنی چاہیے. اور حضور کی سنت ہے, سر پہ تیل لگائیں, مونچھوں پہ داڑھی پہ تیل لگائیں, آنکھوں میں سرما ڈالیں اور پاؤں پہ بھی تیل لگائیں. ہاں, پاؤں پہ تیل, آج تو سائنس کہہ رہی ہے کہ پاؤں پہ تیل لگائیں, پاؤں کا مساج کریں. آج تو اب تحقیق کی دنیا ہے, سائنس نے وہ سارے جو ہے نا اعضاء کو پاؤں پہ لگا کے مینشن کر دیا ہے کہ آپ کے ایڑی پر اگر تیل لگائیں گے کون سے پارٹ آف باڈی کو اس کا فائدہ پہنچے گا. تو پورے تلووں پر آپ کے پانی نہیں ٹھہرتا تھا, پانی وضو کیا پانی پھسل گیا. کیوں پھسل جاتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلووں پر پاؤں پر تیل کی مالش کرتے تھے. نوجوان, بوڑھے, بچے, تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ سنت کو اپنائیں. یہ سنت لوگ چھوڑ چکے ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پہ اللہ نے چاہا تو صحت کے حوالے سے حضور کی سنتیں الگ سے بیان کروں گا جس کو امت چھوڑ چکی ہے. اس وقت کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ بتائیں گے, تو اس پر عمل کریں گے نا سب. ہاں جی, پاؤں پہ تیل لگائیں گے نا, اور رات کو پاؤں پہ تیل لگا کے سوئیں اور 5 منٹ تک تلووں پر مساج کریں. ساری تھکاوٹ دور, اور سر سے لے کر پاؤں تک سارے وجود میں اس کی طاقت پہنچتی ہے. تو یہ ہمارے نبی کی پیاری سنت ہے. سائنس تو آج کہہ رہی ہے نا مساج کرو, اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے کہ کائنات میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. سب کو سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ بھائی. درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے متوازن اور مضبوط قدم اٹھاتے وقت ہلکا سا جھکتے, ایسے سینہ تان کر اور گردن اونچی کر کے. آپ نے کبھی نہیں چلنے کی کوشش کی, تھوڑی سی گردن جھکی ہوئی, سینہ تھوڑا سا زمین کی طرف. آج تو گردن تان کے چلتے ہیں اور نیچے بھی نہیں دیکھتے. نیچے بھی آج کل چلتے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں, گر بھی پڑتے ہیں. بہت ساری ویڈیوز بھی آ چکی ہیں. تو آہستگی سے چلتے وقت دونوں بازو بھی ہلاتے, جیسے عام روٹین میں انسان چلتا ہے. جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا بلندی سے اتر گئے. شعب الایمان للبیہقی, امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کی حدیث نمبر 14,030 ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے پورا قدم رکھتے اور تکلف کے بغیر چلتے, کوئی تکلف نہ کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کیسا تھا؟ بس آخری بات کرنے لگے, توجہ سے بیٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. سبحان اللہ. کستوری
جو ہرن کی ناک سے نکلتی ہے خوشبودار ایسی بہترین خوشبو. صحیح البخاری حدیث نمبر 1653 میں اللہ کے نبی نے فرما دیا، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5952 میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی مزے لے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ام سلیم چمڑے کا گدا بچھاتی. کس کا؟ چمڑے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدے پر قیلولہ فرماتے. کیا کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو بیٹا، دوپہر کو سونا قیلولہ ہوتا ہے. آج سائنس کہتی ہے دوپہر کو سونا بہت ضروری ہے، تو تمام مسلمان اس سنت پر عمل کی نیت کریں. دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد یا پہلے کھانا کھانے کے بعد زیادہ بہتر ہے. دوپہر کا کھانا کھائیں، 10 منٹ کے لیے سو جائیں، 15 منٹ کے لیے سو جائیں، 5 منٹ کے لیے سو جائیں، کمر سیدھی کر لیں. اس سے جو فائدہ آپ کو پہنچے گا، آپ جو ہے نا، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تھکاوٹ کیا ہو جائے گی؟ دور. یہ سنت ہے قیلولہ کرنا. کریں گے نا سب؟ وہ طلباء کرام کرتے ہیں نا. ہم آپ سے کہتے ہیں یہاں سبق پڑھنے کے بعد جاؤ میرے بچوں جا کے سو جاؤ. کون کون جا کے کھانا کھانے کے بعد سوئے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہمارے نبی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ سو جاتے تھے، اور پھر سو کر اٹھتے، ظہر کی نماز پڑھتے، پھر اپنے معمولات میں. تھوڑی دیر کے لیے سونا آج کی جدید سائنس کہتی ہے یہ بہت ضروری ہے. دنیا کے بعض ترقی یافتہ ممالک میں ان کے جتنے اسکولز ہیں، ان اسکولز میں 20 منٹ کے لیے یا اس سے کم و بیش اسٹوڈنٹ کو باقاعدہ چیئر پہ سلا دیا جاتا ہے. آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، کیونکہ سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے دوپہر کا سونا ہیومن باڈی کے لیے نیسیسری ہے. انسانی جسم کے لیے دوپہر کا سونا ضروری ہے. یہ اللہ کے نبی کی سنت. عمل کریں گے نا سب؟ اللہ اکبر. تو ان کا بیان ہے کہ جب نبی کریم سو جاتے تو وہ آپ کا مقدس پسینہ اور منہ مبارک بال اکٹھا کرتی اور انہیں شیشی میں ڈال لیتی، پھر اسے خوشبو میں ملا لیا کرتی تھی. راوی حدیث حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے وصیت فرمائی کہ وہ خوشبو بطور تبرک ان کے کفن کو لگائی جائے. کہتے سبحان اللہ. حضرت انس نے کیا نصیحت فرمائی؟ جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، تو میرے کفن کو وہ خوشبو لگائی جائے جو میرے نبی کا پسینہ ہے. ایسی محبت تھی حضور سے. وہی خوشبو ان کے کفن کو لگائی گئی. حلیہ مبارک ہر چیز میں کمال کو پہنچا ہوا تھا. اور کتنی حضور کے اداؤں کو بیان کریں، بس اس پر اختتام کرتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے اشعار کہے جو آپ کی منقبت میں شاید اس سے بڑھ کر اور اشعار نہ ہوں. فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. اے اللہ کے رسول، آپ سے حسین تر کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. بلکہ یہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کے شعر میں عینی ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میری آنکھ نے آپ سے حسین تر کسی آنکھ نے آپ سے حسین تر دیکھا ہی نہیں. میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ حسان بن ثابت کے شعر میں ترمیم کروں. حسان بن ثابت کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن عطا اللہ شاہ بخاری کا عشق کہتا ہے کائنات کی کسی آنکھ نے حضور سے حسین چہرہ دیکھا ہی. عینی، میری آنکھ نے. عینن، یہ جو تنوین آ گئی، دو پیش تنوین کی صورت میں آ گئی،
اس کو کہتے ہیں تنوین تنکیر، نکرہ کی تنوین، کہ کائنات کی کسی آنکھ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حسین تر دیکھا ہی نہیں۔ واجمل من کلم تلد النساء، نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین جنم ہی دیا ہے، کوئی بچہ آپ جیسا کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، آپ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق پیدا کیا گیا، جیسے آپ چاہتے گئے ویسے اللہ بناتا گیا۔ دعا ہے جو باتیں عرض کی اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عملی پہلو جو نکلتے تھے، کچھ باتیں کہ چلنے کا ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، گردن پکڑی ہوئی نہ ہو، اور ساتھ میں سرما ہم لگائیں، یہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ مسواک کریں، مسواک کریں گے نا، مسواک حضور نے فرمایا، حضور کی سنت کو مسواک کرنا، السواک بقعۃ للفم ومزاۃ للرب، مسواک منہ کے صاف کرنے کا ذریعہ ہے، رب کی رضا کا باعث ہے۔ نماز جو مسواک سے پڑھی جائے بغیر مسواک کے 70 گنا زیادہ ہے۔ لولا شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا، میں امت کو حکم دیتا ہر نماز کے لیے لازمی مسواک کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور تالو پر مسواک کرنا، یہ امت چھوڑ چکی ہے، تالو پر مسواک کرنا، ایک جگہ میں مسواک کرنا اچھے سے، اس پہ گند کی ایک تہ جمی ہوتی ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو بہتر ہو جاتا ہے بڑا۔ اور زبان پر مسواک کرنا یہ سنت ہے، جسے امت چھوڑ چکی ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس کو ہم کم کرتے ہیں، کریں گے نا سب۔ ہمارے استاد مفتی ربیع عثمانی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں زمانہ طالب علم میں حفظ کرتا تھا تو زبان میں تیزی تھی، مجھے یاد جلدی نہیں ہوتا تھا۔ جو طلبہ حفظ کر رہے ہیں بیٹا توجہ سے سنو، مجھے پھر بتایا استاد نے، بیٹا مسواک کیا کرو، تالو پر بھی مسواک مارا کرو، زبان پر بھی مسواک مارا کرو، اس سے آپ کے تلفظ حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو بچے جلدی جلدی پڑھتے ہیں نا، یا لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور قاری صاحب کو سمجھ نہیں آتا، وہ مار کھاتے ہیں، یا ویسے جو بندہ بولتا ہے اور پڑھتا بندہ کہتا ہے آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، تو ان تمام کو چاہیے کہ اپنے تالو پر اور زبان پر مسواک کریں۔ یہ وہ سنت ہے جسے لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ دانتوں کے اوپر مسواک کرنا، داڑھوں پر منہ کے اوپر مسواک کرنا، اور دانتوں کے اندر کی طرف مسواک کرنا، اور مسواک کو گاڑ لینا اور اس کو صاف رکھنا، اور نچلے دانتوں پر مسواک کرنا اور ان کو صاف کرنا۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جو ہم پیسٹ استعمال کرتے ہیں یہ نقصان کا باعث ہے۔ جی ہاں، اس لیے پیسٹ اگر استعمال بھی کرنا تو بالکل ایک چنے سے بھی کم برش پر پیسٹ لیں وہ کریں، لیکن دانتوں کے صاف کرنے کا تو آپ کو ثواب ملے گا، مسواک کرنے کا ثواب پیسٹ سے برش سے ملے گا۔ مسواک کون سا کرنا چاہیے؟ کبھی کیکر والا مسواک کر لیں، کبھی نیم والا مسواک کر لیں، کبھی کون سا ہوتا ہے مسواک کرتے ہیں؟ کھجور والا مسواک کر لیں، سفیدے والا مسواک کر لیں، ایک زیادہ جو چلتا ہے زیتون والا مسواک کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے بڑمبے کا مسواک کر لیں، ایک اور ہوتا ہے جو نیچے سے نکلتا ہے جنا پانا ہونا ہے، پیلو کا مسواک کر لیں۔ پیلے رنگ کا مسواک کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مسواک آپ کریں گے، اور مسواک بہتر ہے کبھی کبھی تبدیل بھی کر دیا کریں، اور اس کو جب خراب ہو جائے تو اس کو کہنے سے کاٹ دیا کریں، اچھے سے مسواک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں تیل لگائیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، داڑھی میں تیل لگائیں، آنکھوں میں سرما ڈالیں، اور کوشش کریں دوپہر میں کیلولا کریں، اور رات کو سوتے وقت تو بالخصوص آپ کے پاؤں پر اتنا تیل ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک کی طرح آپ کے پاؤں پر پانی کبھی ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ وضو کریں آپ کے پانی پاؤں سے پھسل جائے، اتنا تیل لگائیں۔ اور لوگوں کی ایڑیاں خراب ہوتی ہیں اور پاؤں پر تیل لگانا چاہیے۔ ان تمام سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور مونچھوں کو پست کریں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کی مونچھیں بہت بڑی ہوتی ہیں، اللہ
अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। तो आप मुसलमान है बेचारे, उनकी खिदमत में आते हैं, बड़ी बड़ी पूछें जो होंठों को भी चुभा रही है, ठीक है ना। वो एक आदमी डॉक्टर के पास गया ना, उसकी पूछें इतनी बड़ी थी बेचारे की कि वो दांत नजर नहीं आ रहे थे, डेंटल सर्जन के पास। उसने कहा मुश्किल से मुंह बोला, फिर थर्मामीटर अंदर रख दिया कि अच्छा तेरा मुंह इतने ही रख दे। इतनी बड़ी बड़ी पूछें रखना, ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकों की मुखालफत करो, औफुल मुहा, दाढ़ियां बढ़ाओ, वक़ुश शवारिब, मूंछें कम करो। खालिफुल यहूद व नसारा, यहूदी और ईसाइयों की मुखालफत करो, मूंछें घटाओ, दाढ़ियां बढ़ाओ, और मूंछों की बेख्तनी करो, मूंछों को खूब पस्त करो और दाढ़ी बढ़ाओ। एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखना ये नाजायज है। एक पालिश, एक मुट्ठी इतनी दाढ़ी रखना वाजिब है। इससे ज्यादा भी आप रखनी चाहें तो एतदाल के साथ ज्यादा हो, कंघी दे सकें, बहुत ज्यादा इतनी बड़ी ना हो कि लोग उसका मजाक उड़ाएं। दाढ़ी कंघा किया करें बिस्मिल्लाह, और उसको तेल लगाया करें एतदाल के साथ। एक मुट्ठी दाढ़ी रखना हर मुसलमान पर वाजिब है, ये मौलवी का काम नहीं है, ठीक है। सब मुसलमान कोशिश करें एक मुट्ठी दाढ़ी रखें, ये वो सुन्नत है जो कब्र में भी साथ जाएगी। रखेंगे ना इंशाल्लाह? दाढ़ी रखोगे आप? तो बच्चे अभी तो आई नहीं, आपकी जब आएगी तो रखोगे ना, हैं? मूंछें घटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, कह दो। अल्लाह हमारे नबी ने क्या फरमाया? मूंछें घटाओ, मूंछों की बेखुनी करो और दाढ़ियां माफ करो, दाढ़ियां बढ़ाओ, दाढ़ियां लंबी करो। आपकी दाढ़ी सीने को भर देती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। जैसे पिछले लेक्चर में अर्ज किया था कि साथ में इताअत भी हो, इन बातों पर अमल भी करें। व आखिरु दावाना